أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظم پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا ٹاپک ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل. سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا کیا اور اس مہینے میں روزہ رکھنے اور دیگر عبادتوں کو انجام دینے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد دیکھیں میرے دوستو، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے شروع ہوتے ہی اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں چھا جاتی ہیں. رات اور دن اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہے پورے رمضان کے مہینے. یہی وجہ ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں بہت ہی زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. ہوا کی تیزی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. اور الحمدللہ آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ چیز قائم و دائم ہے کہ کثرت سے بہت ہی زیادہ اس ماہ مبارک میں صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ و عطیات کو تقسیم کیے جاتے ہیں. الحمدللہ بہت ہی اچھی بات ہے اور یہ رہنی چاہیے، یہ ہونی چاہیے. دیکھیے یہ جو صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفلی اور ایک ہے فرضی. تو نفلی تو بہت ہی اہم عبادت وہ بھی ایک ہے، لیکن اس کا وقت متعین نہیں ہے. کبھی بھی آپ کسی کو 10 روپیہ 20 روپیہ 100 روپیہ 500 روپیہ نکال کر کے دے دیے، یہ نفلی صدقہ ہے. اس کی بھی بے شمار فضیلتیں ہیں. اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو اگر آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ کرتے رہا کیجیے، نفلی صدقہ. اگر آپ اپنی قبر کی گرمی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو نفلی صدقہ کرتے رہا کیجیے. اگر آپ حشر کے میدان میں کسی سائے میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ نفلی صدقہ ہمیشہ کرتے رہا کریں، جتنی آپ کی طاقت ہے اتنی. اور نفلی صدقہ کرنے سے بھی مال میں اضافہ ہوتا ہے. تو نفلی صدقہ یہ کبھی بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد صدقہ کی دوسری قسم کیا ہے؟ فرض. اور یہ فرض جو صدقہ ہے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں. اور یہ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے. اور یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ کا معنی ہی ہوتا ہے کہ پاکیزگی. زکوٰۃ کا معنی ہی ہوتا ہے طہارت. اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آپ ان سے مال لے لیجئے اور ان سے صدقہ لے لیجئے اور ان کو پاک و صاف کیجئے۔ تو مال جو ہم اور آپ اپنے مال سے زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ ادا نہیں کرنے سے مال میلا اور گندا اور کچیلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے پاکیزہ، اس سے مال تو پاکیزہ ہوتا ہی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے نفس بھی پاکیزہ ہوتا ہے، وہ بھی اسی آیت کے اندر شامل ہے۔ آپ کا مال بھی پاکیزہ ہوگا اور آپ کا نفس بھی پاکیزہ ہوگا۔ آپ کے دلوں کے اندر جو مال کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے دل کے اندر جو حرص اور ہوس ہے، جو لالچ ہے، جو مال کی محبت ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ چیز کم ہو جائے گی، وہ مال کی محبت ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں، سن لیجیے، یہ زکوٰۃ اتنی اہم چیز ہے۔ تو زکوٰۃ کا ایک معنی کیا ہوتا ہے کہ مال کی پاکیزگی، اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ نفس کی پاکیزگی۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مالداروں پر فرض ہے۔ نفلی صدقہ کوئی بھی دے سکتا ہے، کبھی بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ جو زکوٰۃ ہے یہ زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے، اس کا ایک نصاب ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، ابھی میں اس کے بعد بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ تو زکوٰۃ یہ مالداروں پر فرض ہے، مالداروں سے لے کر کے غریبوں کو دے دی جاتی ہے۔ یہ زکوٰۃ ایک ایسا مال ہے، سال میں ایک مرتبہ یہ فرض ہوتا ہے، اور یہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ اگر کوئی انسان دینے سے انکار کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جہاد کیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے، کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ جن جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے ان کے خلاف جو ہے جہاد کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان زکوٰۃ کا انکار کر دیا ویسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے کتنے لوگ ہیں مسلمان ہمارے ہندوستان کے اندر جو جان بوجھ کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو مسلمان نہیں ہیں ایسے لوگ۔ اور کوئی انسان زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتا ہے لیکن وہ انسان جو ہے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو وہ انسان بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، ایسا انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ اور ایسا انسان اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو سیدھا جہنم کے اندر، اور اس بارے میں سخت عذاب اور سزائے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ ابھی آپ کو آخر میں اس بارے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے سے آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ جی ہاں، سن لیجیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ اگر ہم ادا کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سن لو، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ سماج اور معاشرے کے اندر لوگ وڈی پر، سود پر پیسہ دیتے، لوگوں کو سود پر پیسہ دیتے تاکہ مال میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا کہ اس مال میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، یہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں 50,000 دیا مجھے مہینہ مہینہ اتنا آ رہا ہے، میں لاکھ دیا، 2 لاکھ دیا، مہینہ مہینہ مجھے اتنا آ رہا ہے، وہ میرا جو اصل اماؤنٹ ہے وہ ایسا ہی بچا ہوا ہے۔ نہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مال بڑھتا نہیں ہے، اس مال میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، لیکن جو مال تم بطور زکوٰۃ ادا کرتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جس سے تمہاری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، جو مال تم اللہ کے رضا اور خوش نودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو ایسے لوگوں کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بالکل حقیقت ہے۔ اگر ایسا رہتا تو سماج اور معاشرے کے جو سود خورا ہے وہ ارب پتی کھرب پتی رہتے، لیکن سماج اور معاشرے کے جتنے بھی سود خور ہیں نا، وہ ارب پتی کبھی نہیں ہو سکتے، کبھی بن بھی نہیں پاتے۔ کیوں؟ اللہ ان کے مال میں دن بدن
جو ہے نقصان کراتا رہتا ہے، ان کو احساس نہیں ہوتا ہے، ان کو احساس نہیں ہوتا، لیکن دن بدن ان کے مال میں نقصان ہوتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ روتے ہی رہتے ہیں، وہ ہمیشہ پاگلوں کی طرح ہمیشہ چیختے اور چلاتے رہتے ہیں، اپنے مال کے نقصان کا رونا روتے رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ زکوٰۃ دیتے ایسے لوگوں کے مال میں اضافہ کیا جاتا ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ بھی اس کے اندر شامل ہے، صدقہ یہ زکوٰۃ کو بھی شامل ہے، اگر کوئی انسان زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ و خیرات دیتا ہے، اگر وہ کم ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ رب العالمین اس کے مال کی اس طرح سے پرورش کرتا ہے جس طرح سے تم میں سے کوئی انسان اپنے اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اپنی بکری کے بچے کی جس طرح سے پرورش کرتا ہے، اونٹ کے بچے کی جس طرح سے پرورش کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین ایک انسان کے مال کی پرورش کرتا ہے، دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ اس کے مال کے اجر اور ثواب کو پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی اہم عبادت ہے۔ اسی طرح سے یہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ادا کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے رحمت لکھ دیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت بہت ہی ہر ایک چیز کو گھیری ہوئی ہے، میری رحمت بالکل ہی عام ہے، اللہ کی رحمت بہت ہی عام ہے، اللہ مہربان ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اللہ کی رحمت نے ہر ایک چیز کو گھیر لیا ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، تو میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو لوگ متقی ہیں، جو لوگ تقوی والے ہیں اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تقوی والے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دے گا جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں گے، اللہ ان لوگوں کے لیے اپنی رحمت لکھ دے گا جو رمضان کے مہینے میں زیادہ عبادت کریں گے۔ روزے کا مقصد ہی یہی ہے نا کہ لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ، تو اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کو لکھ دے گا، اور اگر زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے اپنی رحمت کو لکھ دے گا۔ اور یہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کی رحمت تو ملتی ہے، سماج اور معاشرے کے اندر اس کو عام ہونا چاہیے۔ آج کل یہ چیزیں عام نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے مددگار ہے، ایک مسلمان مرد ایک مومن مرد دوسرے مسلمان مومن کے مددگار ہے، ایک مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کی مددگار ہے، اور وہ ایسے مددگار ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ مسلمان ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دیکھیے، یعنی کہ سماج اور معاشرے کے اندر زکوٰۃ عام ہونی چاہیے، ہر سال لوگ زکوٰۃ نکالیں، جو مالدار ہیں وہ غریبوں کو ضرور زکوٰۃ دیا کریں، یہ سماج اور معاشرے کے اندر عام ہونی چاہیے۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رحم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، تو اگر ہم اور آپ اللہ کی رحمت کو چاہتے ہیں تو نماز ادا کیا کرے، زکوٰۃ دیا کرے، نیکی کا حکم دیا کرے، برائی سے روکا کرے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرے، اور ایک دوسرے کی مدد کیا کرے۔ یہ ایسے کام ہیں جس سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج ہمارے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ جنت الفردوس کے اندر جائیں گے، اللہ نے ایسے لوگوں کی عادت اور ایسے لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ ہوں گے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ اگر اللہ رب العالمین نے مال اور دولت سے نوازا ہے تو ضرور زکوٰۃ ادا کیا کرے، اور زکوٰۃ یہ بہت بڑی رقم نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دوں، ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، زکوٰۃ ہمارے مالوں میں جو اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے اس کی میں ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، وہ پہاڑ کے سامنے میں آپ جو ہے ایک چھوٹا پتھر لے کر کے ٹھہریے،
چھوٹا پتھر، چھوٹا بالکل چھوٹا، تو ہماری جتنے بھی مال ہیں اس کے مقابلے میں یہ زکوٰۃ اتنا ہی ہے۔ اللہ نے ہم کو عرب کو یہ نہیں کہا ہے کہ اپنا آدھا مال دے دو، اپنا سارا مال دے دو، یہ نہیں کہا ہے، بلکہ بہت ہی تھوڑا مال اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو غریبوں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ پھر بھی مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو جب مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اگر مسلمان مالوں کا زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو آج کل ہو رہا، بارشیں نہیں ہوں گی، بارش نہیں ہوگی۔ اور حدیثوں کے اندر تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر زمین کے اوپر، روئے زمین پر جانور نہ ہو تو لوگوں کو بارش کا ایک قطرہ نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمان یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بارشیں کم ہوتی ہے۔ ہاں، اس کے ذمہ دار دوسرے نہیں ہیں، ہم مسلمان ذمہ دار ہیں۔ آپ غیروں کو دوش مت دو، جو آج کل کے مسلمان ہیں وہ غیروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے کہ پوری دنیا والے ایسے ہو گئے، وہ ایسا ہو گیا اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ نہیں میرے دوستو، ہم برے ہو گئے اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ ہمارے اندر جو مسلمان مالدار ہیں وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے بارشیں نازل نہیں ہو رہی ہے۔ قحط سالی پڑا ہوا ہے، جگہ جگہ پر بارش کی دعائیں کی جا رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جو ہے زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کرتے۔ تو زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کریں گے نا تو آپ کا مال بھی ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ جی ہاں، سن لیجیے، دنیا میں بھی آپ نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی آپ نقصان اٹھائیں گے۔ تو یہ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ کن کن چیزوں میں زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، تجارت کا مال ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے سب سے پہلے میں آپ کو سونے کے بارے میں بتلاتا ہوں۔ دیکھیے، اکثر و بیشتر لوگ جو ہے شادی بیاہ میں سونا دیتے لیتے ہیں، لیکن میں نے جہاں تک معلوم کیا ہے ہمارے اسی شہر کا، اکثر و بیشتر لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اکثر 10 تولے، 20 تولے، 100 تولے اپنی بیٹی کو شادی میں دے رہا ہے، کوئی اپنی بہو کو شادی میں دے رہا ہے، دینے کے وقت میں تو دے رہا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا۔ بلکہ میں آپ کو بتلاؤں، کسی نے مجھ سے یہاں تک کہا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں معلوم، جبکہ سونا بھرپور ہے، سونا ایک دم پورا اس کے پاس بھرپور ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ کیا یہ نہیں معلوم ہے۔ تو سونے کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ 80 پر 5 گرام۔ 80 پر 5 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہے تو اس میں زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ سونا آپ کے پاس بسکٹ کی شکل میں ہو یا پھر جو ہے زیورات کی شکل میں ہو۔ اگر آپ کے پاس سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، 80 پر 5 گرام۔ آج کل جو ہے ایک بات جو ہے، ایک سوشا بہت زیادہ چھوڑ دی ہے، وہ بھی بتلا دیتا ہوں، اس لیے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پھر آپ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ وہ عرب کے بعض علماء کا قول جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ جو عورتیں پہنتے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو سونا عورتیں پہنتے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ابھی کل ہی ایک بھائی نے رات میں فون کر کے بول رہے تھے سعودیہ سے کہ وہاں ایسا بول رہے تھے کسی عالم نے، تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ آج کل سوشل میڈیا جب سے ہے ایسا لگ رہا ہے ہر ایک انسان کے پاس دین ہے۔ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے نا، جو علماء یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کس بنیاد پر ایسا کہا ہے، جو یہ نہیں کہتے انہوں نے کس بنیاد پر ایسا کہا ہے، یہ باتیں جاننی ضروری ہے۔ آدھی ادھوری بات مت سنا کیجئے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ سونا اگر آپ کی بیوی پہنے تو بھی، اور اگر آپ اپنے گھر میں جمع کر کے رکھتے ہیں تو بھی اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے۔ اب 80 پر 5 گرام جو سونا ہے اس کی آج کی قیمت، آج کی بولے تو کل میں نے سوناروں سے پوچھ لیا تھا تو کل کتنی قیمت تھی میں آپ کو بتلا دے رہا ہوں۔ کل کی جو قیمت تھی 5,69,500 روپیے تھی، 5,60,000 پر 9,500 روپیے یہ کل کی قیمت ہے۔ اب اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہے تو 5 لاکھ، اب 5 لاکھ میں 1 لاکھ میں کیا ہے کہ 2,500، 1 لاکھ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا آپ کو کہ 90,000 زکوٰۃ دو لاکھ میں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو 50,000 دو، نہیں کہا۔ اب 2,500 کیا معنی رکھتا ہے دیکھ لیجیے، کتنی کم رقم ہے۔
روپیہ میں سے 5 پیسے، پہلے 5 پیسے چلتے تھے نہیں، وہ 5 پیسے ہمارے مال اور دولت کے سامنے میں۔ اب کوئی انسان 50 لاکھ کے زیورات اپنی عورتوں کو پہنا رہا ہے، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، تو کیا وہ انسان 50,000 کی زکوٰۃ نہیں نکال سکتا ہے؟ لیکن نہیں نکال رہا ہے، تو معلوم چلے گا قیامت کے دن یہ جتنے بھی زیورات ہیں نا، یہ گلے میں، یہ ہاتھ میں، ہماری ماں اور بہنیں سن لیں کہ یہ زیورات کی جگہ پر آگ کے زیورات پہنائے جائیں گے۔ اگر کوئی عورت کنگن پہنتی ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتی ہے، تو آگ کے کنگن۔ اگر کوئی عورت پھول کا ہار پہنتی ہے، گلے کا ہار پہنتی ہے، بڑے بڑے 3 رقم کا، ایک چھوٹا ایک بڑا، پھر ایک اس سے بڑا، پھر ایک اس سے بڑا، تو اگر زکوٰۃ نہیں نکالتی ہے تو جتنے بھی ہیں اتنے آگ کے انگاروں کا ہار پہنایا جائے گا۔ میری ماں اور بہنیں سوچ لے، فیصلہ کر لے، تو کیا ہے کہ زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس 80 پر 5 گرام سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گیا۔ بہت سارے لوگ سونا کیا ہے بینک میں لاکر میں رکھتے ہیں، تو ایک بھائی بول رہے تھے کہ مولانا اب تو ہمارے پاس سونا نہیں ہے، وہ تو بینک میں ہے، اب ہم اس پر زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ یعنی لاکر میں کیسا رکھتے؟ یہاں میں نے معلوم کیا کہ وہ لاکر میں رکھتے، جب شادی بیاہ کا موقع آتا تب جا کر کے لا لیتے، پھر جا کر کے پہن کر کے پھر جا کر کے رکھ دیتے۔ وہ تو آپ ہی کا مال ہے، کیسے کیسے لوگ ہیلے اور بہانے کرتے ہیں زکوٰۃ نہیں دینے کے لیے۔ میرے دوستو، آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو زکوٰۃ نکالیے، ورنہ آپ کا ایمان اور اسلام جو ہے خطرے میں۔ تو سونا کا آپ نے یہ سن لیا۔ اس کے بعد چاندی، یہ چاندی جو ہے یہ 595 گرام، 595 گرام۔ دیکھیے میں گرام بتلا رہا ہوں، یہ تولے جو ہے نا یہ الگ الگ ہے، کہیں پر 8 گرام ہی کا تولا ہے، کہیں پر 10 گرام کا تولا ہے، کہیں پر 12 گرام کا تولا۔ وہ ہمارے شہر میں چھوٹا تول اور بڑا تول یہ سب بھی چلتے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، سب سنا لوگ بیٹھے ہوئے سب جانتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ میں گرام بتلا دے رہا ہوں، آپ اس کے حساب سے فالو ہو جائیے۔ 595 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب 595 گرام کی رقم کیا ہے کل کے ریٹ کے حساب سے؟ 44,625 روپئے ہے۔ اب وہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 50,000 روپیہ ہے۔ تو اس کی جو اگر کسی انسان کے پاس 595 گرام اگر چاندی ہے تو مشکل سے میں سمجھتا ہوں کہ 1250 روپیہ اس کا زکوٰۃ نکلے گا سال میں 1200 روپیہ۔ آپ جو ہے اپنے موبائل کا ریچارج کراتے ہیں 700 روپیہ 3 مہینے، 800 روپیہ، 900 روپیہ، ٹی وی کا ریچارج 400 روپیہ۔ اب بغیر ریچارج کے تو آج کل کوئی موبائل بھی نہیں چل رہا، کوئی سم بھی نہیں چل رہا۔ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں روزانہ کم سے کم بلا موبائل کا 50 روپیہ کی چائے پی لیتے، 50 روپیہ کی چائے، ایک چائے 10 روپے میں مل رہی ہے، یہ سال میں۔ یعنی کہ آپ کے اوپر کا جو خرچہ ہے پاکٹ خرچہ، یہ مہینے کا کم سے کم 3-4 ہزار 5 ہزار ہے، اور یہاں سال میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم بس 1200، 1250، 2500، 3000، 5000 جتنی تمہاری رقم بنے اتنی نکالو۔ مسلمان وہ بھی نہیں نکال رہا ہے، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ مسلمانوں نے، یہ حقیقت ہے، سن لیجئے میرے دوستو، مسلمانوں نے اللہ کے تمام احکام کو پیٹ پیچھے ڈال دیا ہے، اللہ نے غیروں کو مسلط کر دیا ہے۔ مسلمانوں نے اللہ کے دین سے منہ موڑ لیا ہے، اللہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر رہا ہے، کبھی یہ عذاب، کبھی وہ عذاب، کبھی قحط سالی کا عذاب، کبھی بارش نہ ہونے کا عذاب، کبھی جو ہے طرح طرح کے مشکلات کا عذاب، کبھی اس کا عذاب، کبھی اس کا عذاب۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی انسان 595 گرام چاندی رکھتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی انسان 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر تجارت کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ جو معیار ہے نا تجارت کا، جو معیار ہے یہ 595 گرام چاندی کے برابر ہے، سونا کے برابر نہیں ہے۔ آپ کتنے کے بزنس کر رہے ہیں؟ کیا 50,000 کی کر رہے ہیں یا لاکھ کی کر رہے ہیں، 10 لاکھ کی کر رہے ہیں؟ آپ کی جتنی بھی بزنس ہے اس بزنس پر یہ سونا اور چاندی یہ جتنے بھی ہے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنا ہے۔ کتنا؟ 2.5%، 40واں حصہ جسے کہتے ہیں۔ اب کوئی انسان مان لیجئے کہ 10 لاکھ کی تجارت کر رہا ہے، تو وہ انسان دیکھ لے کہ اس کے پاس ابھی کتنا مال ہے، کتنے کا مال اس کے پاس بچا ہوا ہے۔ اب کوئی انسان 5 لاکھ سے شروع کرتا ہے
تو ہو سکتا ہے کہ ایک سال میں اس کے پاس 10 لاکھ بھی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ایک سال میں 5 لاکھ بھی ہو جائے، کم بھی ہو جائے۔ تو آپ کو سال کے آخر میں پورا حساب لگانا ہے کہ آپ کے پاس اصل کتنا مال ہے، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا ہے تجارت کے اندر۔ اچھا، ایک بھائی کل پوچھ رہے تھے کہ مولانا اب ہم نے تجارت کیا، 10 لاکھ سے شروع کرے، ہمارے پاس جو ہے 30 لاکھ ہو گیا، تو اب ہمیں 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا یا 20 لاکھ کی نکالنا، یعنی کہ جو بقیہ جو 20 لاکھ ہے تو 30 لاکھ کی نکالنا پڑے گا۔ جو آپ ایک سال میں جو آپ کے پاس رقم ہے اس کے اوپر نکالنا ہے، صرف 10 لاکھ ہی نہیں۔ اور اگر آپ اس کی شکل بدل لیتے، یعنی کہ آپ نے 10 لاکھ کمایا، اب 10 لاکھ کیش نہیں ہے لیکن 10 لاکھ کا آپ نے سونا خرید لیا ہے، تو پھر وہ سونے کے حساب میں چلا جائے گا، پھر وہ کیا ہے، سونے کے حساب میں چلا جائے گا۔ تو جو بھی تجارت ہے، آپ تجارت کے اوپر جو ہے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اچھا، تجارت میں کیا ہے، ایک بھائی بھی سوال کر رہے تھے کہ مولانا اب ہم گھر بھاڑے پر دیے ہوئے ہیں تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ دیکھیے، اگر گھر آپ بھاڑے پر دیے ہوئے تو جو گھر ہے، ذرا غور سے سنیے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو گھر کی رقم ہے، جو گھر کی رقم ہے نا، جو بھاڑے آ رہے ہیں سال بھر، 10-10 ہزار، 20-20 ہزار، اب سال بھر کتنا بچ گیا ہے۔ اب مان لیجئے کہ کسی آپ کے پاس ایک گھر ہے، 10 ہزار بھاڑا آپ ہر مہینے لیتے ہیں، تو 12 مہینے کا 1,20,000 ہوا، رمضان ٹو رمضان۔ اب جو ہے سمجھ لیجیے کہ 50,000 جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب جتنا 50,000 بچا، 60,000 بچا، تو جتنا بچ گیا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جو آپ کھا دیے، جو آپ کھا لیے، جو آپ خرچہ کر دیے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو آپ کے پاس بچ گیا، لیکن ایک گھر ہے، وہ گھر جو ہے اس گھر سے آپ تجارت کر رہے ہیں۔ ایک گھر ہے کہ انسان بھاڑے پر رکھ دیا ہے، بھاڑا لا رہا ہے، کھا رہا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ایک گھر ہے، گھر آپ گھر کے بزنس کر رہے ہیں، یعنی وہ گھر بنا رہے ہیں اور جو ہے بیچ رہے ہیں۔ آپ نے گھر بنایا ہے بیچنے کے لیے، تو پھر وہ تجارت کے حکم میں ہوگا۔ جی ہاں، سن لیجیے، لوگ بہت چالاک رہتے، وہ مولوی صاحب کو گھما پھرا کر کے بولتے ایسا کیسے، ویسا کہتے، یہ کہتے، وہ کہتے، اور کسی بھی طرح سے زکوٰۃ سے بچنا چاہتے۔ ایسے کام مت کرو میرے دوستو، یہ زکوٰۃ کا معاملہ بہت ٹھہرا، یہ اسلام کا رکن ہے۔ تو یہ جو بھی بزنس ہے، جو بھی تجارت ہے، اسی طرح سے آپ کے فیکٹری کے اندر کوئی مشین ہے، تو مشین کی جو رقم ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا جو انکم ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر آپ اسی مشین کی تجارت کر رہے ہیں تو پھر تجارت کے حساب میں آ جائے گا۔ مان لیجیے کہ کوئی انسان ہے، سمجھ لیجیے کہ اب وہ ٹریکٹر خریدا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹریکٹر سے وہ انسان ہل جوتا ہے، تو ٹریکٹر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ انسان ٹریکٹر ہی کی بزنس کر رہا ہے تو پھر وہ بزنس کے حکم میں ہو جائے گا، وہ تجارت کے حکم میں ہو جائے گا۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو ہم اور آپ بینک میں پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، اگر وہ پیسہ 40 پر 4,625 روپئے سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ جو بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھے ہیں نا بینک میں، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، آپ اپنے بیٹی کی شادی کریں گے، لوگوں کو کھلائیں گے، لوگ خوب عیش اور موج سے کھائیں گے، دعوت ماریں گے، اور پھر جو ہے وہ پیسے کی وجہ سے زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو سوچ لیجیے، 40 پر 4,000 سے زیادہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے بینک میں جمع ہے، ایک سال ہونا ضروری ہے، 12 پر بولنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ لوگ یاد رکھ لیجیے۔ اگر وہ آپ کے بینک میں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، جتنا ہے اس پر 2.5%، 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، آپ کے پاس بینک میں ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا۔ اگر گھر میں ہے، آپ لاکر میں رکھے ہوئے، گھر میں بیروے میں رکھے ہوئے، تو بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یاد رکھ لیجیے، جو بھی جمع ہے۔ اسی طرح سے فکسڈ ڈپازٹ رقم ہے، جو ہم اور آپ فکسڈ ڈپازٹ کر کے رکھ دیتے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، وہ آپ ہی کا پیسہ ہے۔ وہ سارے بولتے نہیں مولانا وہ تو ہمارے پاس نہیں رہتا، تو بھائی تو وہ تو آپ ہی نے تو رکھا ہے نا، وہ تو آپ ہی کے نام سے، آپ کے علاوہ تو کوئی لے نہیں سکتا ہے۔ آج کل صورتیں الگ الگ ہے۔ ایک بھائی بتلا رہے تھے کہ مولانا اب آج کل جو ہے جتنے بھی بیپار وغیرہ ہوتے وہ سب قرضے پر چلتا، یعنی تھوڑا لیتے اور تھوڑا دیتے۔ تو اب ہمیں جو مقروض ہے، وہ بیان میں سنے تھے جس کے اوپر قرضہ ان زکوٰۃ ادا نہیں کرنا، یہ لیجئے، ایسے مت سمجھو میرے بھائیو، یہ تو قرضہ ایسا ہے جس کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے، جس کے بغیر بزنس آپ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے زکوٰۃ نہ نکالیں،
بالکل زکوٰۃ نکالنا ہے. آپ کے اوپر جو بھی قرضہ ہے اس کو سائڈ کر دیجئے اور زکوٰۃ نکالیے. اب آج کل کے زمانے میں ایسا کون سمجھے یہ لکھپتی اور مالدار انسان ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ نکالے تو روڈ پر آ جائے؟ ایسا کوئی ہے کیا؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں. ہاں ایسا ممکن ہے کہ انسان کے پاس سونا چاندی ہے لیکن پیسہ نہیں ہے. اب مان لیجیے کہ ایک عورت کے پاس سونا ہے. ایک سوال بھی آیا تھا, کسی عورت نے کیا تھا مجھ سے کہ مولانا میرے پاس سونا چاندی ہے, میں ہر سال زکوٰۃ نکالتے ہوں, لیکن میرے شوہر کا آج کل جو ہے نوکری نہیں ہے, اب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, تو کیا اب ہم زکوٰۃ کیسا نکالیں؟ کیا اپنا مال بیچ دیں یا پھر آنے کے بعد نکال دیں؟ تو ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ایک مہینہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے, تو انسان نکالے, ابھی اس کے پاس نہیں ہے. ہاں اگر کوئی انسان اپنا مال بیچ کے زکوٰۃ نکالتا ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے. تو یہ زکوٰۃ بہت تھوڑی رقم ہے. میں نے ایک فوٹو دیکھا کہ ایک مثال دیا ہوا تھا کہ اتنا سونے کا ہار ہے فوٹو میں, ایک طرف ہے اور ایک طرف سونے کی ایک انگوٹھی ہے 4 گرام کی 6 گرام کی, تو زکوٰۃ اتنی ہے بولے اس کے اوپر, دیکھیے کتنا کم ہے, لوگ اس کو بھی نہیں نکالتے. تو اسی طرح سے کیا ہو گیا کہ آپ نے تجارت کے بارے میں, کرائے کے بارے میں, سونا چاندی, بینک وغیرہ کے بارے میں سن لیا. اسی طرح سے کھیت کا بھی نصاب سن لیجیے. بہت سارے لوگ گتے وغیرہ پر جو ہے کھیت وغیرہ بھی دے دیتے ہیں, اناج وغیرہ بھی پکا دیتے ہیں. اور ایک چیز ہے, اس سے پہلے پلاٹ کا, وہ تو ضروری ہے. ہمارے یہاں تو پلاٹوں کا بزنس بہت ہوتا ہے, تو پلاٹ کا جو بزنس ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے, وہ بزنس کے حساب میں آ جائے گا. اچھا کیا ہوتا ہے کہ ایک بھائی پوچھ رہے تھے, سوال کر رہے تھے کہ مولانا ہم نے 1 لاکھ میں لیا, 10 سال پہلے لیا تھا, اب جو ہے اس کی قیمت جو ہے 1 کروڑ روپیہ ہے, تو زکوٰۃ کتنے پر نکالنا؟ جو چالاک ہوگا کہے گا 1 لاکھ پر, نہیں 1 کروڑ پر نکالنا ہے. جو وہ اس لیے کہ آپ نے بزنس کے لیے رکھا. ہاں اگر وہ پلاٹ ہے آپ اپنا گھر بنانے کے لیے رکھیں, نیتوں کو اللہ جانتا ہے, اللہ سے دھوکہ مت کیجئے میرے بھائی, اللہ نیتوں کو جانتا ہے. آپ نے جو ہے اپنا گھر بنانے کے لیے رکھا تو الحمدللہ اس پر زکوٰۃ نہیں, وہ آپ کی ذاتی یوز کی چیزیں. لیکن آپ کا ارادہ ہی ہے بزنس کرنے کا کہ میں وہ بعد میں زیادہ جب اس کا ریٹ آئے گا تو میں بیچوں گا, تو اس پر زکوٰۃ ہے. جتنے سال آپ پلاٹ رکھیں گے اور جب وہ بکے گا, جب سے آپ نے لیا ہے تب سے لے کر کے آج تک, یعنی جتنے سال ہوگا اتنے سال زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہی نکالنا ہے, ورنہ گنہگار ہو جائیں گے, یاد رکھ لیجیے. تو آپ جو ہے یہ پلاٹ کے بزنس کرنے والے, وہ کیا بولتے ہیں, وہ بروکر جو رہتا ہے نا, 2% 1% کے حساب سے لاکھوں کروڑوں روپیہ دے دیتے, لیکن جو ہے زکوٰۃ 10,000 20,000 نہیں نکالتے. تو مال کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اگر مال کی حفاظت چاہتے ہیں تو زکوٰۃ نکالا کیجیے. اسی طرح سے جو اناج ہے, اناج میں سال کا حساب نہیں ہے. یہ جتنی بھی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتلائی یہ سال کا حساب ہے, لیکن یہ جو کیا کہتے ہیں کہ جو یہ اناج ہے یہ سال کا حساب نہیں, یہ فصل کا حساب ہوگا. دھان کتنے مہینے میں پکا تھا اتنے مہینے میں ہی زکوٰۃ نکالنا ہے. گیہوں جتنے مہینے میں آ گیا, پھلی اور کپاس 4 مہینے میں آ گیا تو 4 مہینے میں زکوٰۃ نکالنا ہے. اور اس کا جو حساب ہے 653 kg ہے. 653 kg اگر کسی کا اناج آیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. کتنا فرض ہے؟ اگر بارش کے پانی سے اگر وہ انسان فصل پکایا ہے تو 10واں حصہ, اور اگر مشین سے فصل پکایا ہے تو 20واں حصہ. کتنا کم ہے, دیکھیے اللہ کتنا مہربان ہے. فری سے پانی, اگر فری والے پانی سے اگر کسی نے اناج پکایا ہے تو 10واں حصہ, لیکن اگر کسی نے محنت سے, مشقت سے, اپنے پیسے سے اور بور وغیرہ سے پانی سے سیراب کیا, فصل پکایا تو 20واں حصہ. کتنا کم ہو گیا, بہت ہی کم ہو گیا میرے دوستو. تو یہ نصاب تھا. اب اس کے بعد آئیے مختصر طور پر ہم آپ کو یہ بتلا دیتے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن کو دینا ہے. تو زکوٰۃ کو 8 لوگوں کو دینا ہے. ایک ہے فقیر اور ایک ہے مسکین. فقیر اسے کہتے ہیں جو آپ کے پاس ہاتھ پھیلائے, بھائی ذرا پیسہ دو پیسہ دو. مسکین وہ ہے جس کو ضرورت ہے لیکن وہ آپ سے مانگ نہیں رہا ہے, وہ اس کو ضرورت ہے لیکن آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا ہے. آپ کے رشتہ دار میں ایسے لوگ بہت ہوں گے. میرے دوستو ریاکاری مت کرو, دعوتہ کھلا کر کے پورے گاؤں میں اپنی شہرت کا اپنا چرچا مت کرو. آپ اسی کے بدلے میں اپنے غریب رشتہ داروں کو زکوٰۃ کا پیسہ دو. بہت سارے لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوا تھا, یہ سال نہیں پہلے, کہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے پیسے سے دعوت بھی کرا رہے ہیں. کتنے غدار لوگ ہیں, کھانے میں بھی ڈر لگتا, تو ایسا بھی کر رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ مرے ہوئے لوگوں کے نام سے وہ دعوت افطار کرا رہے ہیں, اور دعوت افطار میں تو زیادہ تر بے روزے دار ہی رہتے ہیں. یہ بھی ہے بات, زیادہ تر
70% لوگ جو ہے دعوتہ میں یہ بے روزے دارہ آگے کھا کے جا رہے کہتے ہیں، روزے دارہ بہت کم، روزے دارہ پیچھے، بے روزے دارہ آگے، یہ آج کل ہے دعوت کے نام پر۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سب غلط ہے۔ تو جو غریب اور فقیر ہے آپ کے رشتہ دار میں ہیں، جو غیر رشتہ دار ہے، دونوں کو بھی دیجیے، ترجیح اپنے رشتہ دار کو دو، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو صدقہ کا بھی، زکوٰۃ کا، اور دوسرا آ کر کے صلہ رحمی کا، یہ حدیث کے اندر ہے۔ اس کے بعد تیسرا کیا ہے، جو زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ ہیں ان کا تنخواہ زکوٰۃ کے پیسے سے دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا کیا ہے، تالیف قلب کے لیے کوئی نو مسلم ہے ہم اسے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، کوئی اسلام کے بارے میں مطالعہ کر رہا ہے تو ہم جو ہے وہ اسلام قبول کر لے تو اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ وفی رقاب، گردن چھڑانے میں، غلام کو آزاد کرنے میں، کوئی مسلمان قیدی ہے بلا وجہ میں پولیس نے اسے پکڑ لیا ہے تو ہم اسے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ والغارمین، کوئی مقروض ہے، جائز چیزوں کے لیے قرضہ لیا تھا، اب وہ انسان مقروض ہے تو قرضہ چھڑانے میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تو جہاد ہے، اس کے بعد اس سے مراد ہر وہ کام ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے، مسجد کے علاوہ۔ مسجد میں آپ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے لیکن نفلی صدقہ دیجیے۔ الحمدللہ ہماری مسجد کا دیکھیے، ہمارے احباب جماعت کے چندوں سے اور سب کے تعاون سے 2 فلور تک سلیب بھی پڑ گیا، چھت بھی پڑ گیا۔ یہ آپ لوگوں کی تعاون اور اللہ کا فضل و کرم ہے اور تمام ہمارے مساجد کے ذمہ دار اور مصلیوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ابھی بھی بہت کچھ کام باقی ہے میرے دوستوں، اور بھی نکالیے، رمضان کا مہینہ ہے، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، جتنا آپ دیں گے اتنا آپ کی کمائی میں برکت رکھے جائے گی۔ ہمارے مدرسہ کے چھوٹے چھوٹے بچیوں نے پیسہ دیا ہے، معلوم ہے آپ کو کیا جذبہ ہے، دیکھ لیجیے۔ ام القریٰ کے جو طالبات ہیں انہوں نے کل دیا 1050 روپیہ کے، لیجیے مولانا مسجد میں ڈالیے۔ ایسا جذبہ پیدا کیجیے۔ یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ دینی علم سے آتا ہے۔ آپ کے ہمارے بچے جو پاکٹ خرچہ ہم دیتے ہیں وہ لا کر کے مسجد کے اندر دے رہے ہیں، کتنی خوشی کی بات ہے، بہت خوشی ہوتی ہے اس طرح کی باتوں کو ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو الحمدللہ کام جو ہے پائے تکمیل تک پہنچنے والی عورتوں کے لیے بہت ہی سخت ضرورت ہے اس کی، عورتیں بھی پریشان ہیں اور وہ بھی اس میں مدد بھی لے رہی ہے، تو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے، تو لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس میں توفیق دے۔ تو میرے دوستوں، مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دینا ہے، نفلی صدقہ دینا، باقی مدرسہ وغیرہ اور کسی بھی چیز میں آپ جو ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ وہ اپنی سبیل، کوئی مسافر ہے، مسافر کو آپ جو ہے اپنا زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، یعنی اس کے پاس ٹکٹ کے لیے پیسہ نہیں ہے تو آپ جو ہے دے سکتے ہیں۔ تو یہ 8 چیزوں میں زکوٰۃ دینا ہے۔ تو میرے دوستو، زکوٰۃ یہ صرف مسلمانوں کو دی جاتی ہے، غیر قوم کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے، نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ جو ہے یہ صرف مسلمانوں کو دینا ہے۔ اور زکوٰۃ کی جو رقم ہے، سب سے آخری بات سن لیجیے، زکوٰۃ کی جو رقم ہے، جو بھی چیز ہے، ہم جس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اس کو دے دیں، ہم فیصلہ کر کے نہ دیں۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں تو اپنی طرف سے چاول، اپنی طرف سے گیہوں، اپنی طرف سے آئل دے رہے ہیں۔ اب اس کو چاول کی ضرورت نہیں ہے، اس کو گیہوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو یہ اختیار نہیں دیا کہ فیصلہ ہم کریں، اللہ نے ہم کو یہ کہا ہے کہ زکوٰۃ تم دے دو، فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ بہت بڑی بھول ہو رہی ہے آج کل، جو ہے زیادہ تر یہ ہو رہا ہے کہ اپنے طرف سے لوگ جو ہے فیصلہ کر کے دے رہے ہیں، جو بالکل ہی غلط ہے۔ ہمیں غریبوں کو دے دینا، اب وہ جو چاہے جس طرح سے چاہے کرے، تو دیکھ سمجھ کے میرے دوستو زکوٰۃ ادا کیجیے۔ جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے آپ اس کے مطابق انصاف کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کیجیے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ایسے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، اور ایسے لوگوں کے مال کو آگ میں تپا کر کے ان کے پیشانی کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کے کمر کو داغا جائے گا۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں بس اتنا ہی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔